اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العلی العظیم۔ علم ایک ایسا راستہ ہے جو انسان کو اللہ کی پہچان کرا دیتا ہے اور اس انسان کو بندہ بنا دیتا ہے کہ وہ بندے سے بندگی کا سفر کیسے طے کرے گا، یہ علم سے اس کو پتہ لگتا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ جب انسان پہ کوئی چیز فرض ہو جاتی ہے تو اس کا علم سیکھنا بھی اس پہ فرض ہو جاتا ہے۔ آپ پہ نماز فرض ہو گئی تو اب نماز کا علم سیکھنا آپ پہ فرض ہو گیا۔ اب آپ کو پتہ ہو کہ نماز خشوع و خضوع سے کیسے ادا کی جائے گی، نماز کی شرائط کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور کن چیزوں سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ اسی طریقے سے جب آپ پہ روزے فرض ہوئے تو آپ کو روزوں کا علم ہونا چاہیے کہ روزے رکھنے کیسے ہیں، ان کا ادب کیا ہے اور ان کو کس طریقے سے گزارا جائے، اور روزے سے اللہ کی نورانیت، اللہ کی رضا اور خوشنودی کیسے حاصل کی جائے، کن چیزوں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تمام مسئلے مسائل انسان کو آنے چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس مال ہے اور اس پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی تو آپ کو زکوٰۃ کے مسائل کا پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی اماؤنٹ کے اوپر آپ پہ کتنی زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ادا کرنی ہے۔ اسی طرح آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ پہ حج فرض ہو جاتا ہے تو آپ کو حج کا علم ہونا چاہیے۔ یہ کتاب جس کو آج میں آپ کے سامنے متعارف کرنے لگا ہوں، اس کا نام ہے مقصود دنیا والآخرہ۔ میرے شیخ، میرے استاد حضرت علامہ مولانا محمد مقصود الہی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ یہ اس کی جلد اول ہے۔ اس کتاب کو پہلی جلد جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک حقوق اللہ میں اور ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ کا جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، کلمہ طیبہ ہے اور جس طرح نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو ان تمام کے فضائل اور ان کے مسائل ترتیب وائز قرآن و حدیث کی روشنی میں ان آسان اردو کے اندر اس کے اندر لکھ دیے گئے۔ ہم کئی لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کو نماز ادا کرنے کا طریقہ ہی نہیں پتہ۔ اتنے عرصے سے نماز ادا کر رہے ہیں اور یہ معلوم ہی نہیں کہ نماز میں کھڑے کیسے ہوتے ہیں، نماز کی شرائط کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں۔ اگر نماز میں فرض رہ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے اور پتہ ہی نہیں ہم سے فرض بھی رہ جاتا ہے۔ اسی طرح ہم روزے رکھ رہے ہیں، حج ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ کا پتہ ہی نہیں ہے ہم لوگوں کو، اتنے معاملات ہمارے گزر جاتے ہیں اور ہم بے علمی کی عالم کے اندر یہ معاملات کر رہے ہیں۔ یہ یاد رکھ لیں کہ یہ فرضی علم ہے جس کی باز پرس ہر مسلمان سے ہوگی۔ اسی طرح اسی پہلی جلد کا دوسرا حصہ جو ہے وہ حقوق العباد سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ کے ماں باپ ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ میرے ماں باپ کے مجھ پہ کیا حق ہے، ماں باپ کو پتہ ہو کہ میری اولاد کے مجھ پہ کیا حق ہے۔ میاں بیوی ہیں تو میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق کا علم ہونا چاہیے، دوستوں کے، رشتہ داروں کے، اساتذہ کے، اللہ کے، نبی علیہ السلام کے، ان کے حقوق ہیں۔ وہ حقوق کیا ہیں؟ الحمدللہ اس کتاب کے اندر وہ تمام چیزیں آسان اردو کے اندر لکھ دی گئیں۔ یہ وہ علم ہے جس کا پڑھنا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یاد رکھ لیں کہ جیسے ہم بالغ ہوتے ہیں اور ہماری دنیا کی ضروریات زندگی ہمیں قدم قدم کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز کی ضرورت پڑتی ہے، فلاں چیز کی ضرورت پڑتی ہے، اور پھر ہم اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں یا اور 100 طرح کے جتن جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ بالغ ہو گئے ہیں تو آپ کو دین کا علم بھی آنا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان کہ اب میرے اوپر کیا کیا فرائض ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی العزیز ہم جو کھانے پینے پہ، دوستوں میں، رشتہ داروں میں پتہ نہیں ہزاروں روپے لگا دیتے ہیں لیکن وہ کسی تہذیب میں نہیں آتے، وہ کسی بھی اکاؤنٹ اس میں نہیں آتے کہ وہ پیسے جو ان سے ہیں ہماری کوئی آخرت کا ذخیرہ ہے، وہ کھایا پیا، ہضم کر دیا، ڈکار مار دیا، ختم ہو گئی۔ لیکن یہ چند 100 روپے جو آپ اس کتاب پہ لگائیں گے انشاءاللہ یہ آپ کی بھی تربیت کرے گی، اور اگر آپ کسی کو تحفہ بھی دے سکتے ہیں، گھر میں رکھ سکتے ہیں، گھر والے اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کو مطالعہ کر کے آپ کو سمجھ آئے گی کہ کتنی امپورٹنس ہے دین کی، اور جو ہم روزمرہ میں عبادات کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ عبادات کرنی کیسی ہیں۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے، ظاہری بات ہے انسان کو جب علم ملتا ہے اور علم کے بعد پھر وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے اندر اخلاص بھی پیدا فرماتا ہے اور پھر اس کو عبادت کرنے میں مزہ بھی آتا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو خریدے، کسی کو چاہیے ہو
وہ آن لائن بھی منگوا سکتا ہے، جو نیچے ہے وہ آپ کو نمبر آ جائے گا، آپ اس نمبر پہ رابطہ کر کے اس کتاب کو منگوا سکتے ہیں۔ یہ پہلی جلد ہے، انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ہم جو ہے اس کی دوسری جلد کا، پھر تیسری جلد کا جو ہے وہ تعارف کرائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات ہمیں دین سیکھنے کی، اس کو اس پہ عمل کرنے کی اور آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔